اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے اور اسی نام پر یہودیوں نے ملک کا نام اسرائیل رکھا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان میں حضرت یوسف علیہ السلام ان کو بہت عزیز تھے۔ ان کے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، جسے جدا کہتے ہیں۔ اس کی اولاد آگے چل کر یہودی کہلائی، اس لیے یہودیت کو جدائزم بھی کہا جاتا ہے۔ یہودی 1943 میں ہٹلر کے قتل عام کرنے کے بعد جو بچ کھچ گئے تھے، فلسطینیوں کے پاس پناہ گزین بن کر آئے اور پھر یہاں قابض ہو گئے اور اپنا ایک ملک بنا لیا جس کو اسرائیل کا نام دیا۔ چونکہ یہ فلسطینیوں سے ناجائز چھینی ہوئی جگہ ہے، اس لیے مسلمان ممالک اسے الگ ملک تسلیم نہیں کرتے۔ یہ صہیونی بھی کہلاتے ہیں۔ پوری دنیا کو سودی نظام میں جکڑنے والے یہ صہیونی دوسروں سے تو سود لیتے ہیں مگر آپس میں سود کا لین دین نہیں کرتے، بلکہ اس کو حرام سمجھتے ہیں۔ اس ویڈیو کو بنانے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ اسرائیل تینوں مذاہب کے ماننے والوں کے لیے اہم کیوں ہے۔ اسرائیل کا اس ٹائم دارالحکومت یروشلم ہے، جو کہ فلسطین کا بھی دارالحکومت ہے۔ اس میں مسلمانوں کا قبلہ اول یعنی کہ مسجد اقصیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کی آخری آرام گاہیں ہیں۔ اس کو انبیاء کی سرزمین اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر تقریباً ہر نبی نے اپنا پاؤں مبارک رکھا اور کچھ انبیاء یہاں مدفون بھی ہیں۔ اسرائیل میں ہفتے کے دن چھٹی ہوتی ہے اور کاروبار زندگی بند ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ہفتے کو ATM بھی بند ہوتا ہے۔ صرف ایک ATM مشین کام کرتی ہے جسے کوشر مشین کہا جاتا ہے۔ کوشر یعنی کہ حلال، اس سے آپ صرف اپنی حلال کمائی سے ہی پیسے نکال سکتے ہیں۔ تل ابیب دراصل اسرائیل کا دارالحکومت ہے۔ اس کا پرانا نام جفا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تل ابیب سے انہوں نے اپنا دارالحکومت یروشلم کر دیا ہے۔ تل ابیب کو عبرانی زبان میں یعنی کہ ہیبریو میں یافو کہتے ہیں اور یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت یونس علیہ السلام 3 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ ابیب سے ٹرینیں اور بسیں یروشلم جاتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ تل ابیب نام کہاں سے آیا ہے؟ تل ابیب کا نام دراصل تھیوڈر ہرزل کے ناول اولڈ نیو لینڈ جو کہ 1902 میں شائع ہوا، جو اس کے عبرانی نام تل ابیب سے حاصل کیا گیا ہے، کیونکہ اس ناول میں ہرزل نے نئی یہودی ریاست بنانے کا خیال ظاہر کیا تھا۔ ابیب کا مطلب عبرانی زبان میں رینیول یعنی کہ دوبارہ بننا ہے۔ ایک اور وجہ بھی ہے۔ 1970 سال قبل مسیح حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی مدد سے بھاری پتھروں سے ایک بہت بڑے ہیکل کی تعمیر شروع کی۔ یہ تعمیر اصل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کی تھی، مگر اس کی تکمیل حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی۔ تعمیر کے دوران آپ کا انتقال ہوا اور جن یہ سمجھتے رہے کہ آپ علیہ السلام لکڑی کے سہارے ٹیک لگا کر کھڑے ہیں اور یوں انہوں نے ہیکل کی تعمیر مکمل کر لی۔ اس ہیکل کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ بیرونی حصے میں عام لوگ عبادت کرتے تھے، درمیان والا حصہ انبیاء کی اولاد اور علماء کی عبادت کے لیے مختص تھا، جبکہ اندرونی حصے میں تابوت سکینہ رکھا تھا۔ اس حصے میں سب سے بڑے عالم کے علاوہ کوئی بھی نہیں جا سکتا تھا۔ 586 قبل مسیح میں بیبلون حکومت کے بادشاہ بخت نصر نے ہیکل کو تباہ کر دیا، 12 غلام بنا لیے اور تابوت سکینہ اٹھا کر لے گیا۔ کچھ علماء کی نظر میں تابوت سکینہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ شہر کے باہر کی ایک بستی بخت نصر نے تعمیر کی اور ان غلاموں کو وہاں پر رکھا اور اسے تل ابیب کا نام دیا، اور تابوت سکینہ کو ایک محفوظ مقام پر رکھ دیا گیا جسے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہودی اس شہر میں آئے اور یوں فلسطینیوں کی زمینوں پر قبضہ کر بیٹھے۔ یروشلم کی آبادی میں یہودی 61%، مسلمان 35%
اور عیسائی 2% ہیں۔ بیت المقدس کی اہمیت کے بارے میں حدیث صحیح مسلم 3383 میں بھی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس مسجد میں نماز ادا کرنا باقی مساجد میں 1000 نمازیں ادا کرنے سے بھی افضل ہے، سوائے مسجد کعبہ کے۔ قدیم یروشلم شہر کے 7 دروازے ہیں۔ ماضی میں اسے 4 کوارٹر میں تقسیم کیا گیا تھا: مسلم کوارٹر، آرمینین کوارٹر، عیسائی کوارٹر، یہودی کوارٹر، اور یہ 3 پہاڑوں پر مشتمل ہے: جبل موریہ، جبل سہون، جبل زیتون۔ جبل زیتون وہ پہاڑ ہے جو یروشلم کو سرائے یہودہ سے الگ کرتا ہے۔ یہاں مسجد سلیمان فارسی بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان فارسی یہاں رہتے تھے۔ حضرت عیسیٰ کی زندگی کے کئی واقعات اس ماؤنٹ اولیو پر وقوع پذیر ہوئے۔ یہ تھی آج کی قسط ایک جنرل معلومات کے بارے میں۔ اگلی قسط میں یروشلم کے بارے میں مزید معلومات کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، کمنٹ کر کے لازمی اپنی آراء دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔